الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کی آیتیں، قرآن کے معانی، قرآن کے مفاہیم اس پروگرام میں ہم سننے سمجھنے کی سعادت پاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ اس پروگرام میں قرآن ترجمہ و تفسیر بیان ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر صراط الجنان سے یہ پروگرام ہم ترتیب وار سن رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 تک پچھلے پروگرام میں سننے کی سعادت پائی تھی۔ آئیے آیت نمبر 93 سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ چونکہ پچھلے کئی رکوع سے یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں کے واقعات کا بیان ہو رہا ہے، یہاں پر بھی مزید انہی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کا وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے حسب عادت اس کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی کہ نافرمانی ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے، دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر کوہ طور ان کے سروں سے ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں انکار ہی تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی جس کی انہوں نے پہلے پوجا کی تھی، اور سامری جادوگر کے بہکاوے میں وہ آ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیوں تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن نہ تم اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا توریت پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ تم پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم توریت کو مانیں گے، بھائی قرآن کو ہم نہیں مانیں گے، تو اب کچھ باتوں سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تو تم توریت کو بھی نہیں مانتے ہو۔ توریت پر ایمان لاتے تو تم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بہترین دلیلوں سے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کا تقاضا کیا یہی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی نافرمانی کرو، اور جو توریت میں تمہیں حکم دیا گیا تھا اسے چھوڑ دو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اس پر غور کریں
کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ کا حکم ہے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ وغیرہ سے دور ہے، اور ان سے بچنے کے مختلف ہیلے بہانے تراشتی ہے۔ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں؟ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے مجھے کیوں مارا گیا، اور نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورت سج سنور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی؟ بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردہ کرنے کو دقیانوسی سمجھ کر اور تنگ ذہنی سمجھ کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ تنگ ذہنی ہے، یہ بیکورڈنس ہے۔ استغفر اللہ! اے کاش کہ ہم اپنی زبان پر جس طرح ایمان و محبت کے دعوے کرتے ہیں، اندر بھی ایسا دعویٰ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں، اور بے عملی اور بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے، یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں؟ یقیناً ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں کہ ہم اللہ رسول کی مکمل اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کریں، جس طرح ان سے کہا گیا بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا ایمان کتنا برا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ آج ہمیں بھی اس آیت سے نصیحت لینی چاہیے کہ ہمارا ایمان جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں کون سے کام کروا رہا ہے، ہم ایمان لا کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان نے یہ ہمیں حکم دیا؟ تو ہمارے ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا جب تک دل میں برائی کی لذت اور حلاوت موجود ہے، جیسے کہ بنی اسرائیلیوں کے دل میں گائے کی، بچھڑے کی، جس کی انہوں نے پوجا کی تھی کسی زمانے میں، اس کی محبت اتری ہوئی تھی، حلاوت اتری ہوئی تھی۔ جب تک برائی کی حلاوت دل میں موجود ہوتی ہے نا، تب تک ایمان اور اچھے اعمال کی محبت اور ان کی شیرنی، ان کی لذت، ان کا مزہ یہ محسوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ گناہ کی لذت، گناہ کی مٹھاس اور نیکی کی مٹھاس، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔ آج ایک اکثریت کا رونا ہے کہ ہمیں مزہ نہیں آتا نماز میں، سجدوں میں لذت نہیں ملتی، رونا نہیں آتا، دعا کرتے ہیں تو دل نہیں لگتا۔ غور کریں ہمارے دلوں میں محبت کس کی بسی ہوئی؟ گناہوں کی محبت بسی ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے بسے ہیں، اور گناہ ہمارے دلوں میں بسے ہیں، تو پھر نیکی کی محبت اور اس کی مٹھاس کیسے بس سکتی ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ناظرین۔ لہٰذا اگر ایک نکالیں گے تو پھر دوسری بسے گی۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس طرح اپنی ایمانی قوت اور اپنے قلبی میلان کو جج کرے، اس کو چیک کرے، اور اپنے دل سے گناہوں کی محبت کو گھسیٹ کر نکالے، اور اپنے دل میں نماز، ذکر، روزہ، درود اور تلاوت کی محبت کو سمانے کی کوشش کرے۔ آگے آیت نمبر 94 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرما دو، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہاں سے یہودیوں کے ایک اور باطل دعوے کا اور اس کے رد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان کا دعویٰ پہلے بیان کیا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں یہ دعویٰ مذکور ہے۔ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے جنت ہے ہی ہمارے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت خالص تمہارے لیے ہے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے کہ نہ ہم نے دوزخ میں جانا ہے، نہ کوئی عذاب ہم پر ہوگا، اور ہمیں جنت میں جانے کے لیے اعمال کی حاجت بھی نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں تم دنیاوی مصائب کیوں برداشت کر رہے ہو؟ کیوں کمانے کی فکریں، کیوں مال بنانے کی فکر اور اولاد کو پالنے کی ٹینشنیں لی ہوئی ہیں؟ موت کی تمنا کرو، مرنے کی دعا کرو،
تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کر لیتے، حضور کے فرمانے پر اس آیت کے ان کے سامنے پیش کرنے پر، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ اور بالخصوص شہداء بدر و احد و اصحاب بیعت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا، میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس طرح کا خط سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم بن فرخ زاد کے پاس بھیجا تھا، اور اس میں تحریر فرمایا تھا، میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عجمی شراب کو مرغوب رکھتے ہیں۔ اس میں ایک زبردست اشارہ ہے کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا، اس سے ملاقات کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں، اور اگر گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ و استغفار مزید کریں۔ البتہ دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ اور در حقیقت دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا، تسلیم و توکل کے خلاف ہے، اور یہ جائز نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی خود ان یہودیوں کے بارے میں فرما رہا ہے جس نے موت کے تمنا کرنے کا بھی ایک حکم فرمایا کہ اگر چاہو تو موت کی تمنا کرو، پھر ان کی چھپے ہوئے دل کی گندگی اور ان کے دل کی بات کو اللہ کریم خود ہی بیان کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرماتا ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہ لا سکے۔ مخالفت کرتے تھے نا تو وہ کہہ دیتے کہ تم جھوٹے ہو اور ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، نہیں مریں گے دیکھ لو، اور موت کی تمنا کر لیتے، لیکن انہوں نے نہ کی، اور ان کی اس بات کو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ظاہر ہوا، آپ نے جو خبر دی تھی وہ سچی ہوئی کہ کسی بھی یہودی نے آپ کی آفر پر موت کی تمنا نہ کی۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی، اور ان کی دنیا سے محبت بھی، جس کو اگلی آیت میں اللہ کریم بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ضرور تم انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے،
آپس میں سلام کے موقع پر یہ اپنے گفتگو میں کہا کرتے تھے زہ 1000 سال، زہ 1000 سال یعنی 1000 برس جیو۔ ان کے اس قول کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے ہیں کہ انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے۔ حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی، اگر کسی کی 1000 سال عمر ہو بھی جائے تب بھی جہنم سے اسے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور ان کا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ یاد رہے کہ کفار دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں اور موت سے بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اگر زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ زیادہ نیکیاں کرے، آخرت کا توشہ جمع کرے، اور آخرت کا زاد راہ جمع کرنے کے لیے زندگی چاہنا اچھا ہے، کیونکہ زندگی کی ہوس نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے۔ نیز لمبی عمر اور زیادہ مال اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو بعض اوقات وبال کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ آہا، کیا زبردست حدیث ہے۔ لوگوں میں اچھا وہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل اچھے ہوں، اور لوگوں میں برا وہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ تو ہمیں لمبی زندگی، عافیت والی، نیکیوں بھری، اس کی دعا کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اے محبوب تم فرما دو، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ ابن سوریہ یہودی پیشوا نے کہا، وہ تو ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت اور زمین میں دھسانا تو وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ ایک اور بہانہ انہوں نے تلاش کیا، تو یہ یہودیوں کی سراسر جہالت تھی کہ جو چیز حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، عذاب لائے، کوئی چیخ کا عذاب تھا، کوئی ہواؤں کا عذاب تھا، پہاڑ کوہ طور کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا جبریل علیہ السلام نے اٹھا کر، تو یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ حضرت جبریل کی کوئی ان سے ذاتی دشمنی تھوڑی تھی، لیکن یہ ان کے ذاتی دشمن بن گئے، اور حقیقت میں اس طرح وہ اللہ کے دشمن بن گئے۔ اگر یہ انصاف کرتے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے محبت کرتے اور شکر گزار ہوتے حضرت جبریل کے کہ وہ ایسی پیاری کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہو گئی، ان کی باتیں سچی ہو گئی کہ ہاں جناب یہ جو کہتے تھے وہ سچ ہو گیا، تو حضرت جبریل اس کتاب کو لائے، وہ تو ان کے دوست ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں حضرت جبریل علیہ السلام سے محبت ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی رہے، آپ کے رفیق رہے، آپ کے ساتھ قرآن پڑھتے رہے، آپ پر قرآن لاتے رہے، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہودی ان سے دشمنی رکھتے تھے، اور ان کا ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی اور فرشتہ کتاب لاتا تو ہم ضرور مان لیتے، ایمان لے آتے، لیکن چونکہ جبریل کتاب لاتا ہے نا، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اس سے ہماری دشمنی ہے، معاذ اللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ترجمہ، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے، اور محبوبان حق سے دشمنی خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے خادم ہیں، ان کا دشمن رب تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشتے سے عداوت
سارے فرشتوں سے دشمنی اور عداوت ہے۔ یہی حال انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالی علیہم سے دشمنی رکھنے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ ایک ولی سے دشمنی بھی گویا سارے ولیوں سے دشمنی ہے، بلکہ خدا سے دشمنی ہے، اور ایک نبی سے دشمنی بھی سارے نبیوں کی عداوت اور دشمنی ہے، اور ایک فرشتے کا بغض اور دشمنی بھی سب فرشتوں سے دشمنی رکھنا اور خدا پاک سے معاذ اللہ دشمنی رکھنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال، حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ یہاں فاسقوں سے کافر اور منافق مراد ہیں۔ یہ کتنی بڑی ان کی جہالت تھی کہ پورا قرآن سن کر اور اس کی باتوں کو دیکھ کر بھی یہ آخر میں کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی ایسی بات نازل نہیں ہوئی جو روشن بات ہو، جو کھلی اور واضح بات ہو۔ یہ ان کی کند ذہنی یا دشمنی یا مخالفت اور اللہ کی نافرمانی کا سبب تھا، ورنہ حقیقت میں قرآن واضح، معجزات ظاہر اور سب چیزیں ان کو ایمان اور تقوی کی طرف لانے والی تھیں، لیکن کیا کیا جائے اسے جس نے نہ ماننے کی ٹھان لی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 100 أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے یاد دلائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی وعدہ نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس وعدے کو ویسے ہی پیٹ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، اسی لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر لیا جائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ایمان ضرور لائیں گے اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرمانے والے ہیں اور خود ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی بشارتیں اور آپ کے اوصاف اور احوال وغیرہ کا بیان تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں سے اور پختہ ہو جاتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی کا یہ قول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی
تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا کمپیریزن کیا، تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہودیوں کا یہ ایک برا عمل تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑنے کو پیٹ پیچھے پھینکنے کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے کتاب اٹھا کر پیٹ پیچھے نہیں پھینکی تھی، مفسرین نے لکھا، لیکن کتاب سے بے التفاتی برتی اور کتابوں پر عمل نہ کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے پیٹ پیچھے پھینکنے کے الفاظ سے اسے بیان فرمایا۔ حالانکہ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھا تھا، لیکن چونکہ اس کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، اسی وجہ سے گویا یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹ پیچھے پھینک دیا۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، غور کر لیں۔ ہم نے قرآن کو کیا سنبھال کے رکھا ہے، غلافوں میں رکھتے ہیں، چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، بچیوں کی شادیوں میں جہیز میں بھی دیتے ہیں، لیکن عمل کتنا کرتے ہیں، پڑھتے کتنا ہیں؟ یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس بات کے مصداق ٹھہریں کہ کتاب اللہ کو گویا اس امت نے بھی پیٹ پیچھے پھینک دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں آیت نمبر 102 سے آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔